بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر گائز، ہوپ یو آل آر فائن. جیسا کہ ویکسینیٹر ٹیسٹ کے متعلق اپنی فرسٹ ویڈیو میں جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ کر دی ہے، وہ عالمی معلومات کے بارے میں تھی. آج اس ویڈیو میں جو ہے ہم اسلامک اسٹڈیز کے ریلیٹڈ سولو کوسچنس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو آج اس ویڈیو میں وہ سب جو ہے اسلامک اسٹڈیز کے کوشچن ہوں گے جو NTS جو ٹیسٹ ویکسینیٹر کی کنڈکٹ کرتا ہے اس میں پوچھے جاتے ہیں. کائنڈلی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اپنی ویکسینیٹر کی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تاکہ ان کی بھی جو ہے ہیلپ ہو سکے. سب سے پہلے یہ جو ہے اسلام کیا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونا چاہیے، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں نو ہاؤ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں آپ کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ارکان اسلام کے بارے میں کتنے ہوتے ہیں. مین ارکان اسلام 5 یہ آ سکتا ہے کوشچنز، جیسا کلمہ طیبہ فرسٹ ہے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. اس کے بعد کلمہ کی اقسام کتنی ہے یہ بھی آپ سے ٹیسٹ میں جو ہے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد نماز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت، اس کے بعد جو ہے ارکان نماز یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اب جو ہے نمازوں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں جو ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نمازوں کی تعداد کتنی ہے. 5 وقت کی نماز ہے اور اس میں فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہے، کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنی سنت ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نوافل پہ. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ نوافل آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹیسٹ میں، جیسا کہ تہجد میں ہوتے ہیں 4 سے 12 رکعت ہوتی ہے. وقت اس میں جو ہے آدھی رات سے صبح صادق تک کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بندہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد اشراق کے نوافل ہوتے ہیں. اشراق میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 سے 4 رکعت ہوتی ہیں. اس کے بعد چاشت، یہ نماز کی اقسام ہی ہیں، یہ آپ سے جو پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے صلاۃ تسبیح ہے، نماز جنازہ ہے، نماز استخارہ ہے. اس کے بعد جو ہے نفل نماز کس وقت پڑھنا مکروہ ہے یہ ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نماز وتر کب پڑھی جاتی ہے، کون سی جو ہے کس وقت کی نماز میں پڑھی جاتی ہے. جیسے عشاء نماز میں آفٹر جو ہے فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہم یہ نماز وتر پڑھتے ہیں. اس کے بعد نماز وتر کی رکعت کتنی ہوتی ہیں وتر کی نماز میں اور دوسری جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں کون سا فرق ہے. اس کے بعد جو ہے کتنی رکعت سنت موقدہ ہیں اور کتنی رکعت سنت غیر موقدہ ہیں. ٹوٹل 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کتنی ہوتی ہیں. اس کے بعد نماز کی اقسام میں ہم جو ہے نماز قصر ہے، اس کے بعد نماز تراویح ہے، نماز جنازہ ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عیدی ہیں جیسے عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے. اس کے بعد نفل نمازیں ہیں. اس کے بعد جو ہے نماز باجماعت کس ٹائپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد نماز استسقاء وہ کچھ ٹائپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد سجدہ سہو، سجدہ تلاوت. اس کے بعد وضو ہمیں آنا چاہیے کہ وضو پوچھ سکتا ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ تیسرا اہم رکن ہے اسلام کا. زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے اور نصاب کیا زکوٰۃ کا ہے. اشیاء کس میں اگر نقدی یا نوٹ یا سرمایہ کی دوسری صورتیں میں سے ایک ہمارا نصاب مکمل ہوتا ہے اس حساب سے جو ہم جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. مصارف زکوٰۃ کون سے جو ہے کن لوگوں کو جو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری کو ہوئی تھی. یہ جو امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ آ سکتا ہے NTS کی ٹیسٹ میں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی. 2 ہجری کو ہوئی تھی، صحیح ہے. اس کے بعد روزہ کو عربی میں ہم جو سوم کہتے ہیں،
یہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد روزے کے اقسام کیا ہے، روزہ کب فرض ہوا، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ 15 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، یہ تھوڑا بہت نو میں ہونا چاہیے۔ وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد روزہ کے مستحبات، یہ آنا چاہیے۔ روزے کے مکروہات، کون کون سی چیزیں جو کرنے سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا نو ہونا ہمارے اس کے بارے میں جو نو ہونا ضروری ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کی فرضیت ہے جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ارکان حج، حج کی کتنے ارکان ہیں۔ اس کے بعد فرائض ہیں، فرائض کتنی ہیں۔ اس کے بعد سنتیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے حج کی کیا ہیں۔ حج کب فرض ہوا، 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، ان کو بھی نوٹ کریں آپ۔ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں جہاد ہم ہر اس کوشش، محنت اور تگ کو کہیں گے جس کا مقصد بنیادی طور پہ اللہ کی دین کی سربلندی ہو اور دائرۂ معاملہ میں اسلامیہ کا مکالہ نگار رکھتے ہیں۔ اس ٹائپ کا جو جہاد کی فضیلت کیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے چند مشہور صوفیہ کون تھے، داتا گنج بخش، حضرت شاہ جلال اللہ، اس طریقے سے جو حضرت نظام الدین، سجاد والف، اس طریقے سے یہ سب ہمیں تھوڑا ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے 2 اہم فرقے کون سے تھے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سنی ہے، شیعہ ہے۔ تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل کون تھے۔ الہامی کتابیں، ان کے بارے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتی ہیں۔ توریت کس پہ نازل ہوئی، انجیل کس پہ ہوئی، یا توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، قرآن مجید ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نازل ہوئی تھی۔ زبور داؤد علیہ السلام پہ ہوئی تھی۔ اب یہ جو ہے مذاہب ہیں، مختلف مذاہب ہیں دنیا میں، اور ان کی کون سی مقدس کتابیں ہیں، یہ بھی ہمارے ان کے بارے میں جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے اسلام کی ہماری مقدس کتاب ہے وہ القرآن ہے، جیسے یہودیت کی ہے تورات، بدھ مت کی ہے تریپیتک، عیسائیت کی انجیل ہے، ہندو مت کی ہے وید سے بولتے ہیں، یا سکھ مت کی ہے گرو نانک صاحب جو ہے۔ چند مسلمان علماء کرام کی اسماء گرامی: ابو کامل الفارابی، المسعودی، یہ تھوڑا سا یہ ٹرمز ہیں اردو کے، یعنی ان کی میننگ جو ہمیں آنی چاہیے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ دیگر اہم جو ہے فرشتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت مطلب تھا۔ یہ تھوڑا سا شجرہ جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اہم واقعات تھے، مکی دور تھا، یہ ہمیں مکی دور کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے مدنی دور تھا، اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مدنی دور میں کتنی صورتیں جو مدنی دور میں نازل ہوئی، کتنی جو مکی ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ نازل ہوئے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ، خلافت، اس کے بعد جیسے اسلام کے خلاف آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد حضرت جو ہے عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، علی المرتضیٰ تھے۔ اس طریقے سے یہ بھی ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کے جو ہے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام۔ مسلمانوں نے جو حضرت ابوبکر کو خلیفہ جو منتخب کیا، اس کے بارے میں ہمیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کی پیدائش جو 634 کو ہوتی ہے، اس کے بعد 644 کو جو ہے حضرت عمر فاروق کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ والد کا نام، والدہ کا نام ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کا مسلمانوں کا خلیفہ بننا کب بنے جو ہے 634 سے، یہ وہ پیریڈ ہے جس میں جو حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تھے، 634 سے لے کر 644 تک جو ہے۔ آپ جو ہے 581 کو جو ہے پیدا ہوئے تھے۔
حضرت عثمان جو 644 سے لے کر 656 تک جو ہے اپنے خلیفے رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان کا والد کا نام، والدہ کا نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں 656 سے لے کر 661 ہجری تک۔ یہ ٹائم پیریڈ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان میں سے کہ کون سے ٹائم پیریڈ میں جو علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے ایک خلیفہ تھے اسلام کے، اس کے بعد حضرت عثمان کون سی پیریڈ میں تھے، حضرت ابوبکر کون سی جو ہے پیریڈ میں تھے۔ یہ پیریڈس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد ان کے والد اور والدہ کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان کی پیدائش بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر کی جو ہے اپنی حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کب ہوتی ہے، حضرت عمر کی کب ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ معلومات حدیث ہے، جیسے سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، یہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کیا ہے، صحیح مسلم کیا ہے، جامع ترمذی کیا ہے، یہ کچھ نام حدیث ہیں اور ان کے مؤلف کون ہیں، ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چند مشہور جو ہے اسلامی مقامات کے نام، جیسے بیت المقدس ہے، وہ کہاں پہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، فلسطین میں ہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد جن ہے، مسجد الخیف ہے، مسجد العقبہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے۔ یہ سب مساجد، یہ امپورٹنٹ پلیسز ہیں اسلام کی، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ان سے جو ہے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، یہ آپ سے جو ہے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام، جیسے فرسٹ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس میں کون سے واقعات ہوتے ہیں، تھوڑی ہیڈ لائنس ہمیں ان کے بارے میں ہیڈنگ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہوا تھا، کیا پورے جو ٹوٹل پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کا 9واں مہینہ کون سا ہوتا ہے، 7واں مہینہ کون سا ہوتا ہے، کہ 10واں مہینہ کون سا ہوتا ہے، یہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسلامی یونیورسٹیاں اور ادارے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے پوچھ لیں۔ اسلامی جنگی یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جنگ بدر، جیسے کہ جنگ بدر کب ہوئی، کتنے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ اس کے بعد جنگ احد ہے، غزوہ خندق ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ جنگ حنین کب ہوئی، جنگ موتا کب ہوئی، ان میں سے یہ سب جنگیں جو ہے اسلامی ہوئی تھی، اس میں آپ سے ان میں سے کوشچن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، کتنی کفار کی تعداد تھی، کتنی مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں نے یہاں میں شہادت نوش کیا، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور کب ہوئی، کس سن ہجری کو ہوئی، کتنی ہجری میں، 4 ہجری کو ہوئی، 3 ہجری کو ہوئی، جیسا کہ جنگ بدر ہے 2 ہجری میں ہوئی، جنگ احد ہے وہ 3 ہجری کو ہوئی۔ اس طریقے سے یہ اپنے سن ہجریز جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ان کو جو ہے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تاکہ نیکسٹ میں جو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔